السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنائیں گے لوکی گوشت۔ اسے لوکی اور مارو کہا جاتا ہے پنجاب میں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں سے کیا کہا جاتا ہے۔ گوشت لیا ہم نے تقریباً ½ کلو، اور اس کے ساتھ 2-3 ہڈیاں لی ہیں۔ جب بھی آپ یہ بنائیں تو ہڈی کا گوشت تھوڑا سا لازمی شامل کریں، اس سے ایک یخنی فلیور آتا ہے اور بڑا مزے کا فلیور نکلتا ہے۔ ہڈی لازمی ڈالا کریں تھوڑی سی۔ لہسن، ادرک، ٹماٹر 3 عدد اور 3 عدد پیاز لیے ہیں۔ مسالہ جات وہی 1 بڑا چمچ نمک کا، سرخ مرچ، گرم مسالہ، سوکھا دھنیا، ہلدی، اور یہ سب چیزیں آپ اپنے ذائقے کے مطابق لیجئے گا، جتنی آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑی لائٹ پسند کرتے ہیں اس لیے کم ڈالتے ہیں، کچھ لوگ بہت تیز نمک مرچ ڈالتے ہیں۔ یہ 1 کپ گرم آئل لے لیا ہم نے، اور اس میں ہم نے زیرہ ڈالا ہے اور ثابت مرچیں جو کہ میری ہر ریسیپی میں جاتی ہیں، تو اس سے لک اور کلر بہت خوبصورت آتا ہے۔ کبھی آپ ٹرائی کیے گا یہ ڈال کر۔ یہ ہم نے لہسن ڈال دیا ہے، اس کو ہلکا ہلکا 1 بائی 1 ہم نے مسالے سارے ایڈ کرتے جانے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی یہ کھانے ہوتے ہیں نا، ان کو دل سے پکاؤ اور اچھی طرح، جتنا آپ اس میں چمچ کو ہلائیں گے نا سبزی والے سالن میں، وہ سبزی اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے۔ یہاں پہ اب ہم نے پیاز ایڈ کر دیا، اس کو ہلکا سا سمجھ لیں کہ اس کا ہلکا سا پانی بس خشک ہونا ہے، کلر چینج کرنا ہے ہم نے، بس زیادہ براؤن نہیں کرنا، صرف اس کا ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے بس۔ یہ دیکھیں اس کا پانی خشک ہو گیا ہے تھوڑا سا، اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ یہ ہم نے سنہری نہیں کیا، صرف اس کا رنگ بدلا ہے، اور یہ آپ اس پوائنٹ پر آپ نے گوشت ایڈ کر دینا ہے۔ یہاں پر جب گوشت ایڈ ہو جاتا ہے تو گوشت کو آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے، تھوڑا سا اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر بدل جائے، وائٹنس پہ آ جائے۔ یہ سرخ کلر کا گوشت ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، گائے بیف کہہ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ گائے کا کہ کٹے کا کس کا ہے، لیکن یہ بیف کا ہے، تو بیف میٹ ہے، اور یہ بہت مزے کا رہتا ہے۔ اس میں آپ چاہیں تو کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں، چکن کا بھی اور مٹن کا بھی۔ مجھے یہ اچھا لگا تھا بون لیس، تو میں نے اس کو یوز کیا، ساتھ 2 ہڈی کے ٹکڑے ساتھ ایڈ کیے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کلر چینج ہو گیا۔ مسالے ڈال دیں سارے اس میں، آپ ہلکا سا 2-3 منٹ کے لیے اس کو بھونیں مسالوں کے ساتھ، اور اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں۔ یہ ٹماٹر ایڈ ہو گئے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے بھونیں گے، تھوڑا سا مکس کریں گے، اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہ تقریباً ½ گلاس میں نے پانی کا ایڈ کیا ہے، کیونکہ میں پریفر کرتی ہوں کہ پانی کم ہی ڈلے، کسی بھی سبزی یا کسی بھی کھانے میں پانی کی اتنی زیادہ مقدار نہیں ہونی چاہیے اس کو پکانے کے لیے۔ لیکن آج پانی اس لیے ایڈ کیا کہ میں نے آج پریشر لگایا، کیونکہ مجھے کھانا زیادہ جلدی بنانا تھا، تو میں نے کہا ویڈیو بھی ساتھ بنا لیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں بالکل آپ چیک کریں کہ اس کی کلر لک چیک کریں، وہ جلا نہیں ہے، وہ بس ہلکا سا سرخ ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں لگا نہیں ہے مسالہ بالکل بھی۔ ٹائم پہ میں نے اتار لیا، یہ 10 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میڈیم یعنی کہ آگ تھی، پانی کم تھا، اس لیے ½ گلاس پانی ڈال کے 10 منٹ کے لیے اس کو لگا دیں آپ پریشر پہ، اور سیٹی کو 10 منٹ ہوں تو بند کر دیں۔ اس کے بعد اس کو اچھی طرح بھون لیں، پانی کو خشک ہم نے بھوننا لازمی ہے، یہ نہیں کہ ہم پہلے ہی سبزی ڈال دیں گے اکٹھی پک جائے گی، نہیں۔ وہ اس لیے کہ گوشت میں ہلکی سی ایک سمیل ہوتی ہے، اس کو بھوننے سے جو ہے نا وہ سمیل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ٹماٹر وغیرہ بھی اچھی طرح پس جاتے ہیں۔ گرینڈ کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن ایسے ڈالنے میں زیادہ مزہ آتا ہے ٹماٹر۔ تو یہ ہم نے اب لوکی یا مارو، کچھ لوگ اس کو کدو بھی بول لیتے ہیں، گھیا بھی کہہ لیتے ہیں، مطلب پنجاب میں مختلف طریقے سے اس کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے علاقوں میں اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو یہ کافی مزے کی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو شوربے کی صورت میں بھی کھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ اسے بھنے ہوئے انداز میں کھائیں گے۔ ہمارے گھر میں چاول کے ساتھ زیادہ کھائی جاتی ہے۔ آپ لوگ چاول، پراٹھے کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے، پراٹھے کے ساتھ، سادی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں۔ تو یہ ایک بہترین کھانا ہے۔ اگر آپ کو پسند آئے ویڈیو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور یہ آپ کی طرف سے ہمیں انعام ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ فائنل لک میں آپ کو یہ ایک مزیدار سی ڈش دیکھنے کو ملے گی۔
تو یہ یہاں پہ ہم نے پانی، یہ دیکھیں اس میں ہم نے پانی ایڈ نہیں کیا، میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا تھا 10 منٹ کے لیے، اور یہ سبزی نے ہی اپنا پانی چھوڑا ہے، بالکل بھی ہم نے پانی ایڈ نہیں کیا سبزی ڈالنے کے بعد۔ یہ سبزی کا ہی اپنا پانی ہے، اسی میں ہی اس نے گل جانا ہے، اور اسی میں بس اس کو سبزی ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑی درمیانی سی آگ پہ، ہلکی آگ پر 10 منٹ کے لیے رکھتے ہیں، سبزی اپنا پانی خود اتنا دے دے گی کہ اس میں یہ سارا کچھ اچھی طرح گل جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں گوشت بھی اچھی طرح گل چکا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبزی کا پانی بھی خشک ہو گیا، گوشت کا بھی خشک ہو گیا، یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے، اور آپ لک دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لک آ رہی ہے، یہ دیکھیں کلر بھی آ رہا ہے اور لک بھی کتنی اچھی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے طریقے سے مکمل طور سے اس میں پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ہری مرچ ڈال دیا، اور اب ہم آپ کو پلیٹ میں سرو کر کے دکھائیں گے۔ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیا کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہ دیکھیں اس کو بالکل یہ سارا آپس میں یکجاں ہو گیا ہے مٹیریل، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر چیک کریں، یا آپ کھائیں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کو گھیا یا لوکی ٹائپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، یہ آپ کو ایک الگ سا فلیور دے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم۔